بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول عزازیل، جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ 15ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ایک اور قتل ہو جاتا ہے اور سارنگ بیچارہ بری خبریں ہی دینے پر رکھا ہوا ہے، تو وہ حرم کو بری ہی خبریں دیتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے اس ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ رمیز کے ارد گرد کیمروں، رپورٹرز اور کمپنی کے ملازمین کا ہجوم سا تھا۔ رستم آفندی ملک کا ایک معروف صنعت کار تھا۔ اس کے قتل کی اطلاع ہر جانب پورے زور و شور سے نشر کی جا رہی تھی۔ وہ اس تنظیم کا دوسرا اہم کارندہ تھا جسے مار کر اسی کے فارم ہاؤس میں دفنا دیا گیا تھا۔ اگلے دن اس کی لاش ملی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ رستم آفندی کسی خفیہ تنظیم کے اہم رکن تھے؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ رستم آفندی کے قتل کے بعد اس انڈسٹری کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ کیا یہ وہی قاتل ہے جس نے مظہر راحت کو نشانہ بنایا تھا؟ کیا آپ اپنا کاروباری تعلق وضع کرنا چاہیں گے؟ کمپنی کا ایسے ڈوبتے وقت میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ وہ کسی ایک بھی سوال کا جواب دیے بغیر تیزی کے ساتھ بکلا اور دیگر اہم لوگوں کی معیت میں اپنی گاڑی تک چلا آیا تھا۔ پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے ایک پل کو رک کر رپورٹرز کے کیمروں اور مائک کی جانب چہرہ گھمایا۔ تصویریں کھینچے جانے کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھی۔ ابھی تحقیق کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا۔ اسی کے ساتھ وہ کار میں بیٹھ چکا تھا۔ مائکس اور رپورٹرز کو سیکیورٹی اہلکاروں نے بمشکل پیچھے دھکیلا تھا۔ اس کی کار لوگوں کے جمع گفتگیر سے گزری تو اس نے ماتھے پر آ جانے والا پسینہ بے ساختہ ہی رومال سے خشک کیا۔ صبح ہی صبح ایسی خبر سن کر اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ مظہر کا قتل ایک کم جھٹکا نہیں تھا جو اب اسی تیزی کے ساتھ اسے دوسرا جھٹکا بھی دے دیا گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھ آیا، ٹائی کی گرہ نوچ کر کھولی اور پھر اسے اگلے ہی گلے سے نکال کر دور پھینکا۔ آگے بڑھ کر شیشے کے ٹیبل پر رکھی ہر شے ہاتھ مار کر زمین بوس کر دی تھی۔ اسی پہر احمد اس کی اسٹڈی میں چلا آیا تھا۔ وہ اسی قوت کے ساتھ مڑا اور پھر احمد کو زوردار مکہ رخسار پر دے مارا۔ وہ بروقت پیچھے جانے کی وجہ سے زیادہ تکلیف کا شکار نہیں ہوا تھا۔ تم سے میری تنظیم کے محض 1-2 کارندے نہیں سنبھل رہے، کر کیا رہے ہو تم؟ وہ گالی ہمارے درمیان سے، ہماری ناک کے نیچے سے ایک اور بندے کو مار کر فرار ہو چکا ہے اور تم جھک مار رہے ہو اب تک؟ اور وہ اس پر چنگھاڑا تھا۔ احمد سر جھکائے مؤدب سا کھڑا رہا۔ اسے رمیز کی ذہنی ابتری کا اندازہ تھا۔ اسے ایک بہت خوفناک جھٹکا ملا تھا۔ ایک اور کارندے کا مارا جانا ان کی نااہلی کا ثبوت تھا۔ وہ کسی بھی طور اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے صنعت کاروں کا ان کے اوپر سے عدم اعتماد کا اظہار کرنا تو مظہر کی موت سے ہی وضع ہو گیا تھا، لیکن اب ایک اور قتل۔ وہ اس قتل کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی قیمت پوری صنعتی برادری میں بہت تیزی سے نیچے گرنے والی تھی۔ اگلے ہی پل فون کی گھنٹی بجی تو رمیز اس جانب متوجہ ہوا۔ مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے والی باہمی کمپنی کے سربراہان کے پیغامات موصول ہونا شروع ہو چکے تھے اور یہ تو طے تھا کہ اس بار وہ برے پھنسے تھے۔ اور پچھلی رات کے ایک سیاہ پہر میں شیشے کے سامنے کھڑے زاویار نے اپنے خون آلود ہاتھوں کو نل کے پانی سے دھو رہا تھا۔ اس کے رخسار پر خون کے نشانات تھے جسے وہ ہاتھ سے صاف کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ اور سر تھا کہ حد نہیں۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور تولیے سے ہاتھ اور چہرہ خشک کرنے لگا۔ کچھ تھا جو اسے غیر انسانی بنا رہا تھا۔ نازنین آہستہ قدم لیے آگے بڑھ آئی تھی، پھر برآمدے میں لگی کرسی پر انتہائی خاموشی سے آ بیٹھی۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں تیزی سے برستی جا رہی تھی۔ ہر جانب گویا جل تھل سا ہو گیا تھا۔ اس نے سر پر تنی چھتری کو بھی جھاڑ کر ایک جانب رکھ دیا تھا اور پھر وہ کرسی پر دونوں پیر چڑھائے انتہائی خاموشی کے ساتھ اس بارش کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیاریوں میں لگے پھولوں پر برسات کی برستی بوندوں نے بھیگا سا منظر باندھ دیا تھا، جانے کیوں، لیکن جب بھی وہ حرم کے ساتھ کسی تکلیف کا شکار ہوتی تھی تب یہ بارش آسمان سے ضرور برسا کرتی تھی۔ لوگ اسے رحمت کہا کرتے تھے، خوشی اور خوشحالی سے تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کے لیے بارشیں ہمیشہ تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے لیے بارشیں ہمیشہ اداس رہی تھی، تلخ اور سرد رہی تھی، کٹھن اور سیاہ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اندر بڑھتی کثافت پرستی بارش کی ہر بوند کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کھلے بالوں کو
کان کے پیچھے عرصہ، نگاہوں کے سامنے منظر ہر پل بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نیچے کھڑا اس کے لیے بدلہ لے رہا تھا، بنا کسی لحاظ کے۔ وہ ہر نپی تلی بات پر مصر تھا۔ وہ گھٹیا اور گرا ہوا ثابت ہوا تھا، جیسے کو تیسا کے مصادق۔ اس نے اپنے اور دوسروں کے درمیان فرق کی کسی لکیر کو پنپنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ لڑکا ایسا کیوں کر رہا تھا؟ جہاں تک وہ انسانوں کو جانتی تھی، وہ کبھی بنا کسی وجہ کے کچھ بھی نہیں کیا کرتے۔ پھر حرم، اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا رویہ سوالیہ نشان کیوں ثابت ہو رہا تھا؟ کیا وہ کچھ چھپا رہا تھا؟ کیا وہ اسے آدھی بات بتا کر آدھی تفصیل حذف کر رہا تھا؟ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس نے تھک کر سر پیچھے کی جانب ڈھلکایا۔ زندگی اتنی کٹھن اور ریگستانی زمین کی مانند جھلس کیوں رہی تھی؟ کیا کبھی اس کی زندگی نارمل ہو سکتی تھی؟ سوال بہت تھے اور جواب ندارد۔ سوچ سوچ کر اب اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ آخر یہ لڑکا کر کیا رہا تھا؟ کرنا کیا چاہ رہا تھا؟ برستی بارش تلے وہ اب تک گہرے گہرے سانس لیتی سوچوں میں گم دکھائی دیتی تھی۔ اسی پل وجدان اور صوفیہ داخلی دروازے سے بھاگتے داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ عصر کی نماز کے بعد اب وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کرسی پر دوبارہ سے آ بیٹھی تھی۔ صوفیہ چونکہ وجدان کے ساتھ مارکیٹ تک گئی تھی، اسی لیے فی الحال آرام کر رہی تھی۔ وجدان بھی ٹھنڈی بارش تلے اپنی چائے کے ساتھ اس کے سامنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور سچ شکر کہ اس نے اپنا سر کتابوں میں نہیں دے رکھا تھا۔ بجی نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو خنخارا۔ اسے حرم کے اعمال کا علم بخوبی تھا، اور اس کے آثار اسے نازنین کے چہرے پر بھی بھرپور طریقے سے دکھائی دے رہے تھے۔ پریشان ہے کیا پھوپھو؟ اس نے پوچھا تو وہ چونکی، پھر سر نفی میں ہلایا، اپنے کپ کی اوپری سطح پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے انسانوں کو سمجھنے میں آج سے پہلے کبھی اتنی دقت کا سامنا نہیں ہوا بجی۔ میں کچھ باتیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ جو باتیں آپ سمجھ نہ پائیں انہیں خدائی فیصلے تصور کر لیا کریں، کیونکہ انسان پر کچھ باتیں آشکار ہوں تو اسے ناگوار گزر سکتی ہیں۔ آپ کو اس عذاب سے بچا لیا گیا ہے۔ وہ آرام سے بول کر چپ ہو گیا تھا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، لیکن ادھورا علم بھی تو کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ وہ اداس لگ رہی تھی، بہت زیادہ، تھکی ہوئی بھی، بیزار بھی۔ کچھ عذاب زندگی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، انہیں مرنے تک جھیلنا ہی پڑتا ہے۔ وجدان کی بات میں اداسی سی ہلکورے لینے لگی تھی۔ اس نے اسے جواب نہیں دیا۔ گرم گرم چائے حلق میں انڈیل تھی، خاموشی سے بارش کو تکتی رہی۔ اس کے اندر بھی برسوں سے ایسی ہی بارش کا وجود اسے بھگوئے ہوئے تھا، کیونکہ اس کے لیے بارشیں کبھی بھی خوشگوار ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اسے بارشوں سے عشق تھا، جو وہ چاہ کر بھی اپنے اندر سے مٹا نہیں سکی تھی۔ وہ سارنگ کے کلینک جانے کے بجائے کرائم سین پر چلا آیا تھا۔ اس کے پاس ایجنسی کا مخصوص کارڈ ہونے کے باعث اسے کرائم سین پر داخلے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ برستی بوچھار شام کے سیاہ پہر تک تھم چکی تھی۔ وہ اس جگہ کا اس سر نو جائزہ لینا چاہتا تھا۔ شام گہری ہونے کے باعث پولیس اہلکار اور تفتیشی افسران پڑ چکے تھے۔ محض سیکیورٹی اہلکار کو کارڈ دکھا کر اپنا داخلہ یقینی بنانا مشکل نہیں تھا۔ حرم، تمہارا وہاں دیکھا جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، واپس آ جاؤ جلد از جلد۔ اس کے کان میں لگے کمیونیکیٹر پر سارنگ کی فکر مند سی آواز گونجی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کے اونچے نیچے تراشیدہ کتوں پر آگے بڑھایا تھا۔ میرے پاس کور موجود ہے، ہونٹ ہلائے بغیر دھیمی سی آواز میں کہتا وہ اب اس حصے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں سے لاش برآمد کی گئی تھی۔ کیسا کور؟ یہیں کی ایجنسی سے لمبے عرصے تک وابستہ رہنے کے باعث مجھے قتل کی تفتیش میں دلچسپی رہی ہے، تو پھر تم ان کے مطابق مظہر کی قتل گاہ پر نمودار کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ سیاست دان ہونے کے باعث اس کی سیکیورٹی خاصی سخت تھی، اور مجھے سیکیورٹی اہلکاروں سے ڈر لگتا ہے، بنا کسی تاثر کے کہا تو دوسری جانب موجود سارنگ نے گہرا سانس لیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تمہیں اتنے جھوٹ بولنے کے بعد نیند کیسے آ جاتی ہے حرم۔ اس نے بغیر جواب دیے قدم آگے بڑھائے اور پھر اس کھدی ہوئی قبر کے قریب آ بیٹھا۔ وہ زیادہ گہرائی میں نہیں کھودی گئی تھی۔ خاصی جلد بازی اور سطحی قبر دیکھ کر اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا، ایسے جیسے قاتل چاہتا تھا کہ رستم کی لاش دیکھی جائے، لیکن اس کا انداز مظہر کو قتل کرنے کے انداز سے قدرے مختلف تھا۔ اس میں زیادہ بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا، اسے مار کر محض اس قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ مظہر کی طرح اس کی جسمانی ساخت کو نقصان ہرگز بھی نہیں پہنچایا گیا تھا۔ اب یہ اس نے انہیں مس ڈائریکٹ کرنے کے لیے کیا تھا، یا پھر وہ واقعی کوئی دوسرا قاتل تھا؟ انہیں یہی بات معلوم کرنی تھی۔ اس قتل کی رپورٹ کب تک آ جائے گی سارنگ، اور موت کس وجہ سے ہوئی ہے اس کی؟
कल या फिर शायद कुछ दिन और लगे, और अभी ऑटोप्सी नहीं आई तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस वजह से मौत हुई है। लेकिन इसके ठहरे हुए नकूश और बतदरीज कम होकर ख़त्म होती धड़कन इसी बात की जानिब इशारा करती है कि इसके जिस्म में ख़ास किस्म का मवाद इंजेक्ट किया गया था। उसने उसकी तफसील पर सरस बात में लाया था। वैसे रमीज़ पर सियासी और कारोबारी बहुत दबाव है हरम, मेरा ख्याल है अब वो खुद इन दोनों केसेस को सॉल्व करवाने के लिए आगे आएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो उस कब्र के तरफ से उठ खड़ा हुआ था। फिर घास से ज़रा फासले पर मिट्टी की उभरी सी जगह पर बहुत से निशानात दिखाई दिए। इन निशानात पर रुस्तम की लाश घसीट कर कब्र तक लाने के सबूत मौजूद थे। क्यों? क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। वो बढ़ाना और घटाना जानता है। वो मंजर आम पर आकर कभी तहकीक करवाने की कोशिश नहीं करेगा, ये उसका काम नहीं है। हाँ, पसे पर्दा वो इन सरगर्मियों को तेज़ कर देगा क्योंकि वो खुद भी इन इक़दामात से खौफज़दा हो चुका है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कातिल का मोटिव क्या है? जिस तरह के मर्डर्स हमारे सामने आ रहे हैं, इस सब से तो एक ही बात का नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि कातिल रमीज़ से बदला ले रहा है। उसकी बात पर हरम चौंका था। ज़ावियार, उसने ज़ेरे लब दोहराया, तो दूसरी जानिब सारंग खामोश रह गया। ज़ावियार की जानिब से तो उसे भी धड़का लगा रहता था। वो शुरू से ही मशकूक था। हम बगैर किसी सबूत के बात नहीं कर सकते। एक काम करो, ज़ावियार के घर की CCTV फुटेज देखकर बताओ कि वो कत्ल के वक्त कहाँ था। क्विक, उसने कहते के साथ ही कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे, क्योंकि कत्ल गाह बिना किसी वाज़ेह सबूत के बहुत तरीके से तरतीब दी गई थी। रोहेला और सुहेल अगली सुबह वापस आ चुके थे। उससे रिश्ते की बाबत इस्तफार किया तो उसने मज़े से कह दिया कि शाइस्ता मामी को हैदर पसंद नहीं आया था, इसीलिए इनकार कर दिया गया। रोहेला उसके अंदाज़ पर ठटकी ज़रूर थी, लेकिन फिर वो शाइस्ता के मिजाज से भी वाकिफ़ थे। उन्होंने उसे ज़्यादा कुरेदना मुनासिब न समझा। दूसरी जानिब उसने सानिया को भी तफसीलात देने से मना कर दिया था। वो समझ गई थी, इसीलिए खामोशी से उसकी बात को कबूल कर लिया। वैसे तो उसे तफसीलात खुल जाने का डर नहीं था, लेकिन जहाँ तक वो खुद को बचा सकता था वहाँ तक उसे खुद को बचाना चाहिए था। उसने रोहेला से फैमिली डॉक्टर के बारे में भी इस्तफार किया तो उन्होंने उसे महज एक ही डॉक्टर की बाबत बताया। शादी के बाद वो उनके फैमिली डॉक्टर से वाकिफ़ नहीं थी। उसने उस डॉक्टर से भी जल्द से जल्द मुलाकात करनी थी। जावेद और मुबीन का केस एक उसी डॉक्टर से न थी था। उसकी इन दिनों में नाज़नीन से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हो सकी। वो ऑफिस, तफ्तीशी कामों और मुख्तलिफ झमेलों में फंसा हुआ था, इसीलिए नाज़नीन से मिलने का मौका नहीं मिल सका। उसे नाज़नीन से मिलना चाहिए था। क्यों? बस पता नहीं क्यों। वो लाइब्रेरी में मौजूद अपने काम में मसरूफ़ थी। शायद वो इस मसरूफ़ियत तले अपने आप तक को कुचल देना चाहती थी। उसकी सेहत पहले से काफ़ी गिरी हुई और रंगत जर्द महसूस हो रही थी। मुसलसल काम और काम ने उसे सांस तक लेने का वक्त नहीं दिया था। वो हाथों में किताबें लिए आगे बढ़ी तो उसे लाइब्रेरी में एक जानी पहचानी सी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अगले ही पल गर्दन फेर कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तुलबा गर्दनें झुकाए कुतुब बीनी में मसरूफ़ दिखाई देते थे। उसने अगले पल सर झटका और किताबों को तरतीब वार रखने लगी। बहुत से तुलबा किताबों को मेज़ों पर छोड़ कर ही उठ जाया करते थे और बाद में उसे और इल्हाम को तरतीब के मुताबिक किताबों को अपनी दुरुस्त जगहों पर रखना पड़ता था। यखलक उसे फिर एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अब की आहिस्तगी से गर्दन फेरी। आजकल उसे बात पे बात खौफ सा महसूस होने लगा था। वो हर आहट पर चौंक कर पलटने लगी थी, हर साए से दूर भागने लगी थी। अभी वो गर्दन वापस मोड़ने ही लगी थी कि अपने ऐन सामने इस्तादा हरम को देखकर पीछे गिरते गिरते बची। क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? मुस्कुराकर पूछा तो नाज़नीन ने बेसाख्ताई अपने सीने पर हाथ रखकर सांस बहाल किया। फिर उसे तप कर देखा। लाइब्रेरी के तकद्दुस के बायस हस्बे आदत वो उस पर चिल्ला नहीं सकी, इसीलिए खून आशाम आंखों से उसे घूर कर साथ से निकल गई। वो उसके पीछे आया था। कितना ज़िद्दी था वो। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? शट अप। आप डांट भी रही हैं, मुंह बंद रखो। झिड़क भी रही हैं। मैंने कहा मेरा पीछा करना बंद करो। मुझ पर इल्ज़ाम भी आयद कर रही हैं। और अब के वो ठहर गई, गर्दन उसकी जानिब फेरी। तुम्हारा मसला क्या है? गुस्सा भी हो रही हैं। मेरा पीछा छोड़ दो। उसने दांत किचकिचाए थे। गुस्सा करते हुए अच्छी भी लग रही हैं। उफ़। नाज़नीन ने कानों से अब के वाज़े तौर पर धुआं निकला था। वो मुस्कुराहट दबाए बहुत प्यारे से अंदाज में उसे जवाबात लौटाता हुआ जिद कर रहा था और वो जिद हो रही थी। तुम मुझे जहर लगने लगे हो। यहाँ मामलात फ़िलहाल इतने गमगीन नहीं हुए।
اور اب کہ اس سے اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دبا جا رہی تھی۔ نازنین کا چہرہ دیکھ کر کہہ کے الگ سے ابلنے کو بےتاب ہونے لگے تھے۔ یہ میری ورک پلیس ہے، لوگ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر غلط اندازے قائم کر سکتے ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم پڑھ جاؤ اور مجھے دوبارہ پریشان مت کرو۔ لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ میں آپ کا کوئی پرانا سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ نازنین نے اسے خونخوار گھوری سے نوازا تھا۔ اتنے جھوٹ بول کر نیند کیسے آ جاتی ہے تمہیں؟ اور حرم کو سارنگ کا لہجہ بے ساختہ یاد آنے پر گدگدی سی ہوئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے چہرہ دوسری جانب گھما لیا تھا۔ نازنین نے دانت پیس کر ہیل راہداری کے سفید فرش پر زور سے رکھی اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ وہ اگلے ہی پل لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک بار پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ ہے یہ بھی۔ وہ گردن جھکا کر مسکرایا تھا، پھر بھوری آنکھیں اس کی جانب پھیری۔ سب جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن حرم عریبی کے اعمال جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ میں نے وہ سب آپ کے لیے کیا تھا نازنین۔ میرا طریقہ غلط تھا لیکن نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی۔ وہ اس کی صفائی پر اگلے ہی پل ٹھہر گئی تھی، پھر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیت عمل کا آئینہ ثابت ہوتی ہے، تمہارے اعمال اور نیتوں میں اس قدر فرق تمہیں منافق بناتا ہے۔ وہ اب کہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا، پھر گہرا سانس لیا اور سر اس بات میں لایا، گویا اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنا چاہی۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں، جا کر ابیہ سے معافی مانگو۔ ٹھیک ہے کہ میں اور وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے ہر درجے سے خود کو گرا لیا جائے۔ اس نے یہ سب نہیں کیا تھا، یہ سب کیا دھرا شائستہ تائی کا تھا، جس کی کسر تم نے ابیہ سے نکالی ہے۔ وہ اس سب میں قصوروار تھی، اس نے دو بدو کہا تو نازنین نے اسے گہرا سانس بھر کر دیکھا۔ مجھے اس کے قصور کا علم نہیں تھا، اور جس کے بارے میں مجھے علم نہیں وہ میرے نزدیک قصوروار نہیں ہے۔ اس کی مضبوطی اور خیال کی پختگی کو وہ یوں ہی رد نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہیں سبق دینا چاہتا تھا تاکہ وہ دوبارہ آپ کی زندگی کو کسی عذاب سے دوچار نہ کر سکے، اس نے آہستہ سے کہا تو نازنین نے تھک کر اسے دیکھا، پھر نچلا لب دانتوں تلے دبا کر جیسے کوئی جواب ڈھونڈنے لگی۔ جو ہوا وہ ہو چکا، جانے دو، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اسے تنبیہ کی تو وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلانے لگا۔ ویسے کیا آپ کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے؟ میرے معاملے میں تو کم از کم آپ کا تجربہ صفر ہی رہا۔ میں انسانوں کے معاملے میں بھی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتی، انسان اپنی اصل کبھی ظاہر نہیں کیا کرتے۔ وہ لائبریری کی جانب واپس پلٹ آئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا۔ پھر دروازے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ٹھہر گئے۔ انسان کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ جانے کیوں اس نے یہ سوال نازنین سے پوچھ لیا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، خوف انسان کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ اور وہ اس کے جواب پر لمحے بھر کو سناٹے میں آ گیا تھا۔ آپ کا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ اکیلے رہ جانا۔ اس کے استفار پر اس نے نرمی سے کہا تو حرم کی آنکھوں میں بھی نرمی سوا ہونے لگی۔ اور تمہارا؟ اس کے استفار پر وہ خالی خالی نظروں سے اسے چند پل دیکھے گیا تھا۔ وعدوں سے، مجھے وعدوں کے ٹوٹنے سے خوف آتا ہے۔ اور وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھے گئے تھے۔ نازنین کی آنکھوں میں اس کے جواب پر ناسمجھی سی ابھری تھی، لیکن حرم نے اسے اپنے خوف کی وضاحت نہیں دی، کیونکہ اگر اس کے خوف کا پس منظر نازنین پر واضح ہو جاتا تو وہ بھی اسے لمحوں میں پہچان جاتی، کیونکہ بلا شبہ انسان کے خوف اس کا سب سے بڑا عکس ثابت ہوتے ہیں۔ زاویار ان دونوں کو دور سے تک رہا تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ، کیونکہ اس کا سب سے بڑا خوف زندہ رہ جانا تھا، ایک بھیانک سیارات کے بعد بھی زندہ رہ جانا۔ لائبریری کی دیواریں سردی کی نرم سی دھوپ میں جھلستی رہی۔ وہ خاموشی سے اس کے مبہم سے جواب پر اسے دیکھے گئی تھی۔ اسے وعدوں کے ٹوٹ جانے سے خوف آتا تھا، لیکن کیوں؟ کیا اس سے کوئی وعدہ ٹوٹ گیا تھا، یا کسی وعدے کے ٹوٹنے کی چھنکار اس کی سماعت کا حصہ بننے لگی تھی؟ خوف وہاں سے جڑ پکڑتے ہیں جہاں سے رہائی کا کوئی راستہ نہ نکلتا۔ اس کے خوف کی کیا وجہ بنی ہوگی بھلا؟ کیا یہ اتنا اونچا لمبا سا لڑکا جو دن کی روشنی میں روشن اور رات کی سیاہی میں تاریک محسوس ہوتا ہے، کیا اسے کسی نے خوف زدہ کیا ہے؟ کیا اسے کوئی خوف زدہ کر سکتا تھا؟ وہ کہیں پیروں قبل نرم سی تمازت تلے جھلستی راہداریوں کو پار کرتا ہوا گزر گیا تھا، بس اس کے الفاظ کی بازگشت فضا میں ثبت رہ گئی تھی۔ وہ لائبریری میں خاموشی سے براجمان اپنے کمپیوٹر کی چمکتی اسکرین کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، نہ ہی وہ ایسا کوئی حق رکھتی تھی۔ ان کے مابین ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ روٹنے منانے کی سرحدیں سر کرتے۔ وہاں تو عجیب سی ڈور تھی،
जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी। वो इस डोर से बंधी हुई थी और हरम के हाथ में उसका सिरा था। वो गिरने लगती तो वो हमेशा उसके आखिरी सिरे को खींचकर उसे गिरने से बाज रखता था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या ये सब इत्तेफाक था? अगर ये सब इत्तेफाक नहीं था तो फिर क्या था? इंतखाब? उसकी स्याह चमकती आंखें थकन का शिकार लगती थी। अकड़ी गर्दन और दुखती कनपटी को उंगलियों के पूरों से सुलाती वो दाएं बाएं जुम्बिश देने लगी थी। दूसरी जानिब हरम सारंग के क्लिनिक में मौजूद था। नाज़नीन से बात करना उसके लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहा था। वो जज्बाती तौर पर कमज़ोर थी और उसे जज्बाती तौर पर लोगों के साथ ताल्लुक़ इस्तवार करने में वक्त नहीं लगता था। यकीनन वो उसके साथ बंधे ताल्लुक़ को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। इसीलिए नहीं कि उनके माबैन कोई रिश्ता नहीं था, उसे बस हरम की जानिब से कुछ इस तरह के झटके मिले थे कि वो उलझ गई थी। उसके एंड पर रास्ता साफ था लेकिन नाज़नीन के एंड पर वाक़ितन बहुत सी उलझनें पनप रही थी। वो उन सबको ख़त्म करना चाहता था लेकिन वो कैसे ख़त्म करता? क्या उसे नाज़नीन को बता देना चाहिए कि वो ये सब क्यों कर रहा है? क्या ये दुरुस्त वक्त था? सारंग की वर्किंग टेबल पर बैठे हाथों में पिछले केसेस की फाइल्स थामे वो गायब दिमागी से पर्चे उल्ट रहा था। सारंग दूसरी जानिब किसी क्लाइंट से महवे गुफ्तगू था। वो फारिग होकर उसकी जानिब पलटा लेकिन उसे हरम दूर किसी गहरी सोच में गर्क महसूस हुआ था। उसने उसे बगौर देखते हुए हाथ में थामा चार्ट आहिस्ता से टेबल पर रखा था। क्या हुआ? उसके पूछने पर वो चौंके बगैर गहरा सांस लेता हुआ सीधा हो बैठा। हाथ में थामी फाइल अब तक आधी झूल रही थी। वो उसकी जानिब मतवज्जे नहीं था। नाज़नीन से हर मुलाकात के बाद तुम इतने गुमसुम क्यों लगने लगे हो? अब के वो चौंका था। सारंग की जानिब भूरी आंखें फेरी। क्या मतलब है इस फजूल सी बात का? सारंग ने महज उसके इस्तफार पर कंधे अचकाए थे, जैसे कह रहा हो कि तुम मुझसे बेहतर इस बारे में बता सकते हो। तुम उलझन का शिकार हो। नहीं, तुम उन्हें अंधेरे में रखने पर गिल्टी हो। अब के सारंग ने उसके चेहरे पर नक्श आसार पढ़कर अपने आराम से वजाहत दी थी। बहुत आराम से वजाहत दी थी। उसने एक सख्त निगाह उस पर डाली थी। बिला वजह नताइज अक्स मत करो। तुम नताइज अक्स करने से खौफज़दा हो। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ अक्स कर लोगे जो तुम्हें कभी अक्स नहीं करना चाहिए। सारंग फिर सारंग ही था। गर्दन एक जानिब को ढलकाए बहुत आराम से वो उसे उसकी गायब दिमागी की वजूहात से आगाह कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। पहली मुलाकात से लेकर उस आखिरी मुलाकात तक के तुम अपने हर रिफ्लेक्स के जानिब तवज्जो दो तो अंदाज़ा होगा कि तुम कैसा महसूस करते हो। तुम उन्हें अंधेरे में रखने पर शर्मिंदगी महसूस करते हो। तुम उन्हें सब कुछ बताना चाहते हो लेकिन तुम उन्हें नहीं बता सकते क्योंकि ये उनके लिए ख़तरनाक और तुम्हारे लिए कठिन साबित हो सकता है। तुम इस सारे झंझाल से खुद को आज़ाद करना चाहते हो लेकिन फिर भी कुछ है जो तुम्हें मज़ीद उलझा देता है। शायद बचपन की मिटी मिटी सी तकलीफ़ दे यादें, कुछ ना कर पाने का खौफ या फिर अनसियत। तुम उनसे जुड़े ताल्लुक़ को अनसियत का नाम देने से घबराते हो। तुम्हें किसी भी इंसान से ताल्लुक़ इस्तवार करते हुए अपने हालात को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तुम्हारा इस्तवार किया हर ताल्लुक़ तुम्हारे काम पर असर अंदाज होता है। इसीलिए तुम वो लम्हे भर के लिए ठहरा था। हरम चुपचाप हाथ में थामे उन सफ़ात को तक रहा था। अपने काम और अपने एहसासात को अलग अलग रखने में हलकान हो रहे हो। दर हकीकत तुम हरम का सामना कर रहे हो। तुम शूटर हो लेकिन तुम हरम भी तो हो। समझो इस बात को। शूटर जज्बात से आ रही और हरम जज्बात का पैकर है। एक खाली और दूसरा अपने बोझ तले ही दब रहा है। बहुत बेरहमी से काम लिया गया है तुम्हारे साथ। तुम्हें काम देने से कबल बहुत बारीकी से तुम्हारी शख्सियत को सामने रखा गया है हरम। जानता हूँ लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नाज़नीन की ज़िंदगी और उनकी अमानत मेरी ज़िम्मेदारी है। हालात बिगड़ने से कबल मुझे वो कागजात ढूंढने हैं। सारंग ने गहरा सांस भरते हुए सर इस बात में हिलाया था। आखिर को वो उसका दोस्त था। वो उसे खुश देखना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तुमने फैमिली डॉक्टर के बारे में बात की घर वालों से? वो सर नफ़ी में हिलाता सीधा हो बैठा था। मौका नहीं मिल सका। मौका पैदा करो और जल्दी जल्द जावेद और मुबीन अंसारी की मिस्ट्री सॉल्व करो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। रमीज़ ने यकीनन कच्चा काम नहीं किया होगा। सारंग, डॉक्टर से सच उगलवाना हमारे लिए मुमकिन हो सकता है लेकिन वो तब्दील शुदा रिपोर्ट्स वो हमें मिलना बहुत मुश्किल है और महज डॉक्टर की तफसील पर हम यकीन नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि रमीज़ ने वो कत्ल किए भी हैं या फिर ये सब हमारा वहम है। सारंग उसके सामने बराजमान मुट्ठी लबों पर जमाए उसे सुन रहा था। वो ठीक कह रहा था। सबूतों की अदम मौजूदगी उनके किसी भी काम पर दलील नहीं हो सकती थी।
لیکن ڈاکٹر تک پہنچنا ایک لیڈ ہو سکتی ہے۔ اس کیس کی گتھیاں سلجھانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ اس نے تازہ کیس کی فائلز ایک جانب رکھی اور پھر کچھ یاد آنے پر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ زاویار کے اپارٹمنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا کیا بنا؟ سارنگ اس کے سوال پر خنخار کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ہم محض اس فوٹیج کو بنیاد بنا کر اس پر اتنا بڑا الزام نہیں عائد کر سکتے۔ حرم کے ابرو اگلے ہی پل تن سے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سختی سی اتری تھی۔ کیا قتل اور فوٹیج کا وقت برابری کی سطح پر آ رہا ہے؟ اس کی آواز بہت خاموش تھی۔ سارنگ نے تھوک نکل کر سر اسبات میں ہلایا تو وہ کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا۔ کچھ تو تھا جو اسے زاویار کے حوالے سے بہت پہلے ہی تنگ کر رہا تھا۔ اگلی کوئی بھی بات کیے بغیر اس نے سارنگ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی USB چپٹی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، حرم شیشے کا دروازہ دھکیلتا باہر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس نے پیچھے بے چین سا سانس خارج کیا۔ وہ کبھی بھی زاویار پر قتل جیسے عمل کے لیے یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ کڑوا اور غصہ ور تھا، لیکن قتل بہت بڑی بات تھی۔ تم نے مجھے اس دن کیوں نہیں بتایا جس دن حرم نے بھابھی کے سامنے یہ تماشا لگایا تھا؟ تم نے اس کا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ سچ بولنے سے پہلو تہی کی۔ کیا وہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کی عزت سے زیادہ معتبر ہو گیا ہے اب؟ وہ اس پر چلائی تو ثانیہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لاؤنج شام کی سیاہی میں ڈھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ زر سے برقی کمکموں کی روشنی اسے روشن رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی، یا پھر شاید ثانیہ کو ہی لاؤنج کچھ اندھیر محسوس ہونے لگا تھا۔ عدیل مقابل صوفے پر براجمان بار بار روہیلا کو کچھ سخت کہنے سے روکتا، لیکن ہر بار ان کے ابلتے تیش کے سامنے اپنے کھلے لب بند رکھنے میں ہی عافیت سمجھتا۔ بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے موم، وہ رشتہ ٹھیک تھا، لیکن مامی کو وہ شٹ اپ چنگھاڑتے سے رد عمل پر اب کہ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ تمہارا بھائی آج کل جو کرتا پھر رہا ہے وہ سب مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی کی عزت کا تو کوئی خیال نہیں ہے اسے، لیکن میری عزت، میری زندگی بھر کی ریاضت پر کیوں مٹی ڈالنا چاہ رہا ہے وہ؟ اور تم اس سب میں برابر کی شریک رہی ہو اس کے ساتھ۔ موم پہلے حرم سے بات کر لیں۔ ثانیہ کو بلا وجہ ڈانٹنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اب کہ انہوں نے تپتی نگاہیں عدیل کی جانب پھیری تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ وہ حرم نہیں تھا کہ سخت سے سخت نگاہ برداشت کر جاتا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ تم تینوں نے مجھے احمق سمجھ لیا ہے۔ جتنا ساتھ دو، جتنی طرفداری کرو، تم لوگوں کے نخرے اور خرچے اٹھاؤ، اتنا ہی تم لوگ والدین کی عزتوں کو 2 کوڑی کا کر دیتے ہو۔ میری اور سہیل کی بھائی بھابھی کے سامنے عزت کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی تم مجھے تحمل سے کام لینے کا کہہ رہے ہو۔ شرم کرو، تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو کر بھی اس قدر غیر ذمہ دار اور نکارہ ثابت ہو رہے ہو۔ ان کے سخت جوابی وار پر عدیل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ثانیہ گردن جھکائے بامشکل اپنے آنسو ابلنے سے روکے ہوئے تھی، اور روہیلا کا تنفس تیزی سے بولنے کے باعث دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ ملازم بھی کونے خدروں میں دب کے اپنی بیگم صاحبہ کے اس متوقع عتاب سے خائف تھے۔ اسی پہر وہ لاؤنج کا دروازہ دھکیلے اندر چلا آیا۔ سب کی نگاہیں یک بارگی ہی اس کی جانب اٹھی تھی۔ روہیلا نے اگلی کوئی بھی بات سنے یا کہے بغیر اٹھ کر اسے رخسار پر ایسا چانٹا رسید کیا تھا کہ ساری زندگی حرم کی ذات سے اس کا نشان زائل نہیں ہونا تھا۔ ثانیہ نے بے ساختہ لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور عدیل گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لاؤنج سناٹے میں غرق ہو گیا تھا۔ ٹھیک کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے خاندان میں کسی غیر کا لہو شامل کرنے کی جسارت سے باز رہتے ہیں اور دوسروں کو اس شر سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں کبھی احسان کرنے سے خائف نہیں تھی، میں ہمیشہ اس کے شر سے خائف تھی جس پر میں احسان کر چکی تھی۔ یہ صلہ ہے میری ساری قربانیوں اور ریاضتوں کا۔ یہ سب کر کے کیا تم نے مجھے میری ہی نگاہوں میں نہیں گرا دیا؟ ایک لڑکی کے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق کرتے ہوئے تمہیں شرم کا احساس تک نہیں ہوا حرم؟ کیا یہی جواب ہے میری ان سب محبتوں کا؟ کیا یہی بدلہ ہے ہر عمل کا؟ ان کی آنکھیں شدید غصے کے باعث سرخ ہو کر بھیگ رہی تھی۔ وہ جانے کس بات پر زیادہ مشتعل تھی، حرم کو اتنے سالوں کی محبتیں دینے کے بعد بھی اس کے خود غرض اور گھٹیا مرد ثابت ہونے پر، یا پھر اپنے بھائی کے سامنے خاندان بھر میں ذلیل ہونے پر۔ شاید پہلی وجہ زیادہ تکلیف کا باعث تھی۔ وہ ان کا فخر تھا جو کہ اب پارا پارا ہوا زمین بوس ہو چکا تھا۔ حرم اس کی نگاہوں میں اپنی عزت کھو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے نگاہیں ان کی جانب پھیری تو وہ خالی تھی۔ ان آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شرمندگی نے سر نہیں اٹھایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ روہیلا کا دل اور ٹوٹ گیا تھا۔ ثانیہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ اس کے سپاٹ سے جواب کے ساتھ اسے ایک اور چانٹا
चटाख के रुखसार पर आ लगा था। सानिया दरमियान में आ गई। रोहेला का बढ़ता तनफ्फुस और आग उगलती आंखों में कुछ बहुत टूट कर जुड़ रहा था। हरम ने गहरा सांस लेकर चेहरा एक बार फिर से उनकी जानिब घुमाया और सानिया को दोनों बाजुओं से थामकर एक जानिब किया। क्या यही है तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए? उसने इस बात में सर हिला दिया। कोई जवाबदारी नहीं, किसी शिकायत का जवाब नहीं, मज़ीद कोई सवाल नहीं। रास्ते मसदूद और राहें धुंध में लिपट गई। क्यों किया तुमने ऐसा? अभिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? या नहीं, मुझे ये पूछना चाहिए कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वजूहात बताए जाने पर रिश्ते बदसूरती इख्तियार कर जाते हैं मॉम। मैं आपको ऐसी हर तकलीफ़ से दूर रखना चाहता हूँ। झूठ है ये, बकवास कर रहे हो तुम। आप जिस बात पर यकीन करना चाहती हैं कर सकती हैं। मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। और हाँ, मैं मामी से अपने किए की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। उसकी आखिरी बात पर बेसाख्त आई। अदील और सानिया ने उसे एक झटके से चौंक कर देखा था। रोहेला के अब्रू लम्हे भर को नासमझी से ऊपर को उठे, ऐसे जैसे वो उसकी कही गई बात का कोई सेंस ना बना पा रही हूँ। क्या कहा तुमने? उसने सर इस बात में हिलाकर उन्हें गोया यकीन दहानी करवाई थी। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक माफ़ी उन सारे बिगड़े हालात को दुरुस्त कर सकती है? वो उस पर मुतअज्जिब थी। हरम ने शाने झुकाए। माफ़ी कभी भी कुछ नहीं करती। ये एक तरह की फॉर्मेलिटी होती है जिसे पूरा करने के बाद हालात दुरुस्त नहीं तो पहले से बेहतर ज़रूर हो जाते हैं। उसका जवाब आसान था, आसान और किसी भी जज्बाती कैफियत से खाली। रोहेला की गीली आंखों में एक लम्हे के लिए तंज की रमक लहराई थी, फिर उनके लबों की जुम्बिश से चंद अल्फाज अदा हुए। और नाज़नीन, क्या वो वजह बनी थी तुम्हें इस सब पर उकसाने के लिए? उनका इस्तफ़ार बहुत ठंडा और जहर में बुझा था। वो इन्हीं खामोशी से देखता रहा। क्या ये आपसे शाइस्ता मामी ने कहा है? जिसने भी कहा हो, अभी मैं सिर्फ तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुमने ये सब नाज़नीन के कहने पर किया है? क्या तुम अपने से उम्र में बड़ी उस लड़की के लिए ख़ानदान भर में ज़िल्लत उठाने के लिए तैयार हो? अगर आप मामी की बातों पर यकीन करके मुझसे तफ्तीश कर रही हैं तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम में से यहाँ ज़्यादा अहमक कौन है, आप या फिर मैं। हरम, अदील ने उसे बुलंद आवाज़ से गरका था, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं था। वो तो फ़िलहाल रोहेला के सामने इंतहाई बदतहज़ीबी से खड़ा उन्हें बहुत बेशर्मी से एहसास दिला रहा था। उनकी निगाहों में उसके सवाल पर आ जाने वाली बेयकीनी इस कदर वाज़ेह और तकलीफ़ दे थी कि वो मज़ीद कुछ भी कहने की सही में अल्फाज की शदीद कमी महसूस करने लगी थी। दुनिया ऐसे काम नहीं करती मॉम। कहानी एक जानिब से किस्से को खोलकर समझ लेने का नाम नहीं है। शाइस्ता मामी ने जो आपको बताया वो एक तरफ़ा था और मैं किसी के कहने पर काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि किसी भी तीसरे इंसान को घसीटे बगैर अपनी तफ्तीश को मुकम्मल किया जाए। अगले ही पल वो उनके साथ से निकला और अपना रास्ता बनाता जीने अबूर करके गायब हो गया। पीछे अब तक सन्नाटा छाया हुआ था। रोहेला सोफे पर बेदम होकर गिर सी गई थी। सानिया उसके पीछे जीनों पर भागी थी और अदील माँ की जानिब बढ़ गया था। क्या आपको ये सब करना ज़रूरी था भाई? वो कमरे में उसके पीछे चली आई। हरम नहीं मुड़ा, बल्कि मामूल के मुताबिक हाथ में बंदी घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखने लगा। उसके अंदाज में मलाल की कोई रमक नहीं थी। आप नाज़नीन आपी के लिए इस हद तक क्यों गए? और अब कि वो ठहर गया था, हलक में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या आप उन्हें पसंद? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी सानिया, जाओ। उसकी आवाज़ कंपोज्ड रही। सानिया पढ़कर जाने के बजाय उसके पास चली आई थी। हरम ने एक निगाह उस पर डाली। आप नहीं जानते कि अब क्या होगा नाज़नीन आपी के साथ। मामी सारे ख़ानदान में उन्हें आपके नाम के साथ बदनाम करेंगी भाई। मामी अपने बदले किसी पर उधार नहीं रखती। मुझे नहीं पता कि आप उनके लिए इस हद तक क्यों गए, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपकी तनदही उनके नुकसान की वजह बनेगी। क्या एक बार भी ऐसा कदम उठाने से पहले आपने नहीं सोचा? अगर ये जज्बाती डायलॉग्स ख़त्म हो चुके हैं तो क्या मैं फ़्रेश हो सकता हूँ मिस सानिया? उसने एक अबरू अचकाकर तंजिया पूछा तो सानिया उसे देख कर रह गई। उसकी फ़िक्र को वो जज्बाती डायलॉग्स कह रहा था। आपके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। एक और जज्बाती डायलॉग। ओके, प्लीज़ जारी रखिए। मैं यहाँ बैठकर बासानी आपकी गुफ्तगू सुन सकता हूँ। वो बेड पर बैठ गया था। सानिया ने हाथ सख्ती से सीने पर बांधकर उसे घूरा। रोने के बायस चमकती आंखों में भीगा सा तासुर हलकोरे ले रहा था। आपको मॉम और बाबा की कोई फ़िक्र नहीं। आप खुदगर्ज़ और एक इंतहाई बुरे बेटे हैं। आप भरी महफिल में उम्र रसीदा लोगों की बेइज्जती करने से नहीं कतराते।
آپ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، بدتمیزی سے بھی نہیں چوکتے۔ آپ بابا پر چلاتے ہیں۔ آپ دل میں بغض اور زبان پر مٹھاس رکھنے والے ایک زہریلے سانپ ہیں۔ آپ منافق اور رحم سے خالی ہیں۔ آپ برے ہیں بھائی، آپ بہت برے ہیں۔ وہ اسے سنتا گیا، پوری آنکھوں کے ساتھ سکون سے دیکھتا رہا۔ وہ جھنجھلا کر دروازہ ٹھاس سے بند کرتی اپنے کمرے کی جانب بھاگ چکی تھی۔ حرم اپنی جگہ پر ہی ساکت بیٹھا رہا، زہریلا سانپ اور جھوٹا۔ ٹھیک ہے، اس سب میں غلط بیانی کہاں تھی بھلا؟ اسے ثانیہ کی کسی بات سے اختلاف نہیں تھا۔ حرم کو یوں نہیں گئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ کچے صحن والے گھر میں معمول کی چہل پہل تھی۔ نازنین، وجدان اور صوفیہ کی زندگی میں نامحسوس سا سکون تحلیل ہوا تھا، یا شاید یہ طوفان سے قبل کی خاموشی تھی۔ وہ اپنے کام اور دو جابز میں کچھ اس طرح مصروف ہوئی تھی کہ کسی بھی جانب توجہ کرنے کا موقع نہ مل سکا اسے، اور شاید کہیں اندر سے وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، زندگی کو بنا کسی محسوسات کے خالی سا گزار دینا، منظر عام سے غائب رہنا، کسی کی توجہ کا مرکز نہ بننا۔ اسی اثنا میں ٹی وی پر نشر ہوتی خبروں پر وجدان نے چہرہ گھما کر حیرت سے ٹی وی کی جانب دیکھا۔ ٹی وی محض صوفیہ کے کمرے میں لگا ہوا تھا، اور وہ سامنے دکھائی دیتے اس شناسا چہرے پر آواز تیز کر گئی تھی۔ نازنین اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور ناک پر اینک دری تھی۔ وہ شاید اسے کچھ دکھانے لائی تھی، لیکن رمیز کے چہرے کو سامنے دیکھ کر وہ اپنی ہی جگہ رک سی گئی تھی۔ کتاب والا ہاتھ آہستگی سے نیچے ہوتا چلا گیا۔ اینک کے پار سے جھانکتی آنکھیں ٹی وی کی چمکتی اسکرین پر جم سی گئی تھی۔ وہاں ایک باعزت اور بارسوخ بزنس مین اپنے سفید گریبان کے ساتھ کھڑا تقریر کا آغاز کر رہا تھا۔ اس نے ہنگامی پریس کانفرنس بلائی تھی، اور اب وہ پرسکون چہرے کے ساتھ کلک کرتے کیمروں سے کھینچتی تصاویر اور بہت سے رپورٹرز کی جانب متوجہ تھا۔ آج بہت دنوں بعد وہ بہت سے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تازہ دم ہوا سامنے استعداد تھا۔ مختلف کاروباری مراحل انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ میری کمپنی اور اس کمپنی کو زندگی بخشنے والے عملے کی کاوشوں سے آج میں اس فورم پر کھڑا ہو کر بات کرنے کی جسارت سے بہرہ مند ہوں۔ ملک میں ہمارے کاروبار کی مارکیٹ پرائس اور پروجیکٹس کی نفی جس تیزی سے کی گئی ہے، شاید پہلے کبھی تاریخ میں ایسا نہ ہوا ہو۔ دوست، احباب اور کاروباری ساتھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے گئے، اور بچا صرف وہ جو واقعی مخلص تھا۔ میں اس کڑے وقت کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ جس نے مجھے میرے آس پاس پلتے لوگوں کی حقیقت سے آشنا کروایا۔ بنا کسی لکنت یا رکاوٹ کے وہ مضبوط آواز کے ساتھ چہرہ اٹھائے بول رہا تھا۔ سامنے برجمان رپورٹرز کھٹاکھٹ اپنے لیپ ٹاپس پر اس کے ہر لفظ کو قلم بند کرنے میں مصروف تھے۔ ہال کے اونچے دروازوں کے عین سامنے مسلح افراد ایستادہ تھے، اور احمد ایک جانب ناک کی سیدھ میں دیکھتا تیر کی مانند کھڑا تھا۔ کیمروں اور تمام تر روشنیوں کا مرکز اس سمے صرف اور صرف رمیز کی ذات تھی، جو یقیناً اس شام اپنے ہر الزام کو دھو ڈالنا چاہتا تھا۔ میں اور میری کمپنی مظہر راحت اور رستم آفندی کے قتل سے برات کا اعلان کرتی ہے۔ ہماری کمپنی یا اس کی ٹرانزیکشنز کا ان قتال سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مزید انویسٹرز اور ورکرز پر سماجی اور سیاسی دباؤ ہونے کے باعث ہر ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے، لیکن اس بات کی یقین دہانی رمیز انصاری آپ کو کروا رہا ہے۔ قتل کی سازش ہمارے دشمنوں کی جانب سے ایک گرا ہوا وار ہے۔ ایسے میں ہم پلٹ کر جوابی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم اس حق کو محفوظ کرتے ہیں۔ ان دونوں کیسز کی انویسٹیگیشن انصاری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ذمہ داری ہے۔ ہال میں یکدم ہما ہمی سی مچ گئی تھی۔ بہترے رپورٹرز نے ہاتھ اٹھا کر سوال کرنے کی اجازت چاہی تو رمیز نے ٹھنڈے انداز سے انہیں صبر کرنے کا اشارہ کیا۔ سارنگ اپنے کلینک میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا رمیز کو بولتا دیکھ رہا تھا۔ حرم گھر کے پچھلے تہہ خانے میں انویسٹیگیشن ٹیبل کے سامنے بیٹھا، مختلف کاغذات اور فنگر پرنٹس کو الگ الگ کرتا اسمارٹ فون پر اس کی تقریر سن رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اسکرین پر ایک بے نیاز سی نگاہ بھی ڈال لیتا۔ دوسری جانب زاویار اور تالوت ایجنسی میں موجود ٹی وی پر لائیو نشر ہوتی رمیز کی پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زاویار کی پیشانی کے بل گہرے معلوم ہونے لگے تھے۔ اس انویسٹیگیشن کا چرچا ہماری انڈسٹری اٹھائے گی، اور ان کیسز کو مانیٹر ہمارے وکیل ضیاء حسن صاحب کریں گے۔
ہم قاتل کی گردن تک پہنچ کر اسے تختہ دار تک پہنچائیں گے تاکہ آئندہ ایسے کبھی عمل کی جسارت کوئی نہ کر سکے۔ رہی بات ہمارے ورکرز اور ان کی نوکریوں کی، تو وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ ہمارے پروجیکٹس معمول کے مطابق کام کریں گے اور جلد ہی انصاری انڈسٹری ایک بار پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ اس کمپنی کی بنیاد میرے مرحوم والد صاحب نے سچائی، ایمانداری اور خدا ترسی پر رکھی تھی۔ ان کی ایسی پاکیزہ نیت کو کسی بھی طرح ہم دشمن کے عزائم کے ساتھ مٹی میں رولنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ہر اس ورکر سے وعدہ ہے جو ہمارے ساتھ دن رات کی محنت میں برابر کا شریک رہا۔ اس کی جذباتی تقریر پر ہال میں بڑا جمان، اس کے ساتھ انویسٹرز اور چند افراد نے بھرپور تالیاں بجائیں۔ لمحے بھر کو ہال میں کان پڑی آواز تک نہیں سنائی دیتی تھی۔ مارکیٹ ویلیو یکدم تیزی سے اوپر کو بڑھنے لگے اور ہر جانب سے فون کھڑکنے لگے۔ رمیز نے عوامی دل جیت لیے تھے، اب ان پر مالی دباؤ تو ہو سکتا تھا لیکن سماجی نہیں۔ حرم نے موبائل اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا، اس کے چہرے پر متاثر کن مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ رمیز کے ایسے قدم سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے مصیبت کو اپنے لیے رحمت میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ مکروہ ضرور تھا لیکن اس کی چالیں عظیم تھیں۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ رمیز ایک کاروباری انسان تھا اور کاروبار کے معاملے میں اس کا علم کہیں زیادہ گہرا اور وسیع تھا۔ وہ بیچنا اور خریدنا جانتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے کسٹمر کو کیا چاہیے اور کیوں چاہیے۔ اب کہ وہ پرسکون سا کھڑا ہال میں موجود ہر رپورٹر کے جوابات دے رہا تھا، اس کے سکون کی رمق کچھ ایسی تھی کہ وہ مر سکتا تھا لیکن ڈوب نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی نظر میں اپنا خدا تھا اور حرم اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں تھوڑی دیر بعد۔ اللہ حافظ۔